السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3505۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یقیناً کوئی مسلمان آدمی جب کسی پریشانی کے وقت میں دعاؤں کے ساتھ اپنی دعا میں اس دعا کو بھی شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1864، راوی حدیث سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت کیا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جب تم میں سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس دعا کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو النون کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کی زندگی میں پریشانی، مصیبتیں، پرابلمز، چیلنجز، ٹینشنز اور گھریلو الجھن سے کسی انسان کی زندگی خالی نہیں۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پرابلمز آتے ہیں، کریٹیکل کنڈیشنز کریٹ ہوتے ہیں۔ وہاں بندہ لاچار، بے بس ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کسی کا سپورٹ چاہتا ہے، کسی کا سہارا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سپورٹ چاہتے ہیں تو مومن بندے کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب مومن بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں نمازی کی پابندی کرتے ہوئے خاص کر کے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے دعاؤں میں خصوصاً اس دعا کو بھی شامل کر لیتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بعض بدعتی حضرات بدعت کا کام کرتے ہیں، چنے کے دانے کو لیتے ہیں، 70 دانے، 100 دانے، 700 دانے لے کر اس پر دعا پڑھ کر گنتی کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس 70 دانے کو، 100 دانے کو، 700 دانے کو جن پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، گنتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد اس کو جہاں جس درگاہ میں منت کیے ہوئے تھے، جہاں سے جس درگاہ سے منت مانگی ہوئی تھی، اس کے بازو میں جو تالاب ہوتا ہے اس میں جا کر ڈال دیتے ہیں ان دانوں کو۔ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں؟ کیونکہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، نہ کسی تابعین سے ثابت ہے، نہ کسی تابع تابعین سے ثابت ہے۔ یہ ایک نیت ان کی صحیح ہے، درست ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے اہتمام کرنے سے اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ نیت صحیح ہے، لیکن وہ جو عمل ہے وہ کسی دلیل سے ثابت نہیں، نبی کی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جو چیز نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے دین میں نئی چیز کو ثواب کی نیت سے کرنا، جس کا ثبوت دین میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں نہ ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، جو بھی عمل کرو پہلے دیکھ لو کہ اس کی دلیل
قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ اگرچہ ہمارا بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو اور اس کو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتی اور وہ عمل کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو باطل قرار دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ جس طریقے سے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، پریشانی کے وقت میں تھے، تو اس وقت نبی یونس علیہ السلام نے اس دعا کا اہتمام کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بھی ہم اس بدعت کے کام کو دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہم سب کو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً اس دعا کا اہتمام اپنی دعاؤں میں کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔